Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Study of English Literature, and please don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Today we discuss the novel Things Fall Apart by Chinua Achebe, written in 1957 in Nigeria and published in 1958 in Nigeria. Title Things Fall Apart borrow from W.B. Yeats poem The Second Coming. اس کا جو ٹائٹل ہے تھنگس فال اپارٹ، یہ W.B. Yeats کی ایک بہت ہی فیمس پوئم دا سیکنڈ کمنگ سے لیا گیا ہے اور اس کی انگلش لینگویج ہے. اب ہم اس کی بایوگرافی پڑھیں گے چنوا اچیبے کی. چنوا اچیبے واز بورن ان 16 نومبر 1930 in British Nigeria. He was a Nigerian novelist, poet and critic. He is very important and famous figure in modern African literature. His notable works are Things Fall Apart, published in 1958, No Longer at Ease, 1960, and Arrow of God, 1964. He was died in 21st March 2013 in age of 82 in Boston, US. اب ہم اس کے کریکٹرز ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک میجر کریکٹر ہے اکونکوو. اکونکوو ایک سکسیسفل ریسلر ہے اور بہت ہی غسیلا انسان ہے. مسکولر ٹائپ آف پرسن ہے، مطلب آوارہ مشٹنڈا ٹائپ، اور یہ ایک آلسو ایک کلین لیڈر اموفیا کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اندر ہمارے پاس کریکٹر ہے انوکا کا، جو کہ فادر ہے اکونکوو کا. یہ بہت ایک لیزی پرسن ہے، یہ میوزیشین بھی ہے، کیئرلیس پرسن ہے یہ، اور یہ جس سے بھی پیسے ادھار لے لیتا ہے نا، اس کو واپس کرنے کے نام نہیں لیتا. اس کا کریکٹر بہت ہی لوز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نوائے کا کریکٹر ہے. نوائے ہے اکونکوو کا بیٹا، اور یہ اپنے گرینڈ فادر سے کافی سملر ہے. نیکسٹ کریکٹر ہے ہمارے پاس ایکیمے فیونا کا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے. یہ 15 ایئرز اولڈ ایک بوائے ہے جس کا تعلق دوسرے گاؤں سے تھا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ان کے گاؤں والوں کی دوسرے گاؤں والوں سے لڑائی ہو گئی تھی، اور ان کے گاؤں کی ایک لیڈی کا مرڈر ہو گیا تھا، اور جس کے بدلے دوسرے گاؤں کا ایک بچہ ان کو ملا تھا. مطلب ان میں یہ ایک رواج تھا، جس طرح سے خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے دوسرے گاؤں والوں کا ایک لڑکا لے لیا تھا. یہ اکونکوو کی فرسٹ وائف کے ساتھ اس کی ہٹ میں رہتا تھا. مطلب کہ یہاں آ کے اس فیملی میں گھل مل گیا ہوا تھا، اور یہ اکونکوو کے سب سے بڑے بیٹے نوائے کا بہت ہی اچھا دوست بن گیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایزیوڈو کا کریکٹر ہے، جو کہ ایک اولڈ مین ہے، اور ان کی ولیج، ان کی سوسائٹی کا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ انسان تھا. یہ مطلب کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا اس کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا. نیکسٹ کریکٹر ہے ہمارے پاس مسٹر براؤن کا. یہ ایک وائٹ پرسن ہے. اس کا اوموفیا میں ٹرانسفر ہوا تھا، اور اس نے یہاں کے بہت سے چینجز کیے تھے. مطلب اس ولیج میں سے اس نے اسکول بھی بنائے، ہاسپٹلز بھی بنائے، اور بہت سی فیسلٹیز دی تھی ان کو. نیکسٹ کریکٹر ہے ریورنڈ جیمز اسمتھ کا. اس کا تبادلہ مسٹر براؤن کے سے ہوا تھا. ریورنڈ اسمتھ کا مسٹر براؤن کی جگہ تبادلہ ہوا، اور یہ بہت ہی اسٹرکٹ تھا. یہ بالکل مسٹر براؤن کے برعکس تھا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کریکٹر دا ڈسٹرکٹ کمشنر کا. یہ وائٹ کالونیل گورنمنٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ فگر ہے. اس کے پاس بہت ہی اتھارٹی، یہ اپنے مقام کی وجہ سے بہت ہی پاورفل انسان تھا. اب ہم آتے ہیں اپنی سمری کی طرف، اور اس ناول کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اکونکوو سے، جو کہ ایک مسکولر ٹائپ کا پرسن ہے، غسیلا انسان ہے، جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غصہ آتا ہے، اور وہ ایک ریسلر ہے. ابھی اس نے ایک ریسلنگ میچ جیتا ہے، جس کے بعد اس کا لائف سٹائل بہت ہی لگژریس ہو گیا ہے، اور اس کا باپ اتنا ہی لیزی انسان ہے، اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. ایون اکونکوو بھی اپنے باپ کو پسند نہیں کرتا. اس کے باپ کو ادھار لینے کی عادت ہوتی ہے، وہ جس سے بھی ادھار لیتا ہے اسے ادھار واپس نہیں کرتا. پھر اکونکوو کی 3 بیویاں ہوتی ہیں، اور پہلی بیوی میں سے اس کا پہلا بیٹا ہوتا ہے نوائے، وہ بھی اپنے بالکل گرینڈ فادر کی طرح ہوتا ہے. اور ایک دن ان کے گاؤں والوں کی لڑائی ہوتی ہے دوسرے گاؤں والوں سے، اور ان کے گاؤں کی ایک لیڈی کا مرڈر ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرے گاؤں والوں کا ایک 15 سال کا بچہ جو وہ ان کو دے دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہنے لگتا ہے، ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. وہ نوائے کا بہت ہی اچھا دوست ہوتا ہے. وہ اکونکوو کو بہت ہی پسند کرتا ہے، اور اس کو بالکل اپنا باپ مانتا ہے. وہ نوائے کو بھی کہتا ہے کہ تم بالکل اپنے باپ کی طرح بنو، کیونکہ وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. ایکیمے فیونا کے پاس ایک قابلیت ہوتی ہے جو پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کی لینگویج سمجھ سکتا ہے. اکونکوو کو بھی اس سے بہت پیار ہو گیا تھا، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے. ایک دن ان کے گاؤں کا اولڈ مین ایزیوڈو آتا ہے اکونکوو کے پاس، اور اس کو آ کے کہتا ہے
کہ یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے ولیج کا لڑکا نہیں ہے، یہ ہماری کاسٹ کا لڑکا نہیں ہے، تو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ کہ میں فیونا اس ولیج میں آیا تھا تب اس کی عمر 15 سال تھی اور اب وہ 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن جب وہ یہ بات سنتا ہے زیوڈو کہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو تب وہ اس کو منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بالکل میرے بیٹے جیسا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں اس کو نہیں قتل کروں گا۔ پھر زیوڈو اس کو کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہا ہے، تم اگر یہ اختیار ہمیں دو کہ ہم اس کو مار دیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ پھر جب وہ چلا جاتا ہے زیوڈو، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سوچتا ہے کہ کیا میری کاسٹ کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ اتنا ہی ویک ہے جو ایک لڑکے کو نہیں مار سکا۔ اسی وقت وہ اپنے غصے میں اٹھتا ہے اور جا کے زیوڈو سے کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو قتل کروں گا۔ تھوڑے دن بعد وہ اکیمی فیونا کی اس جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اکیمی فیونا نوئے کا بہت ہی اچھا دوست ہوتا ہے، اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کا قتل کر دیا تو وہ پہلے ہی اپنے فادر کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہ اور بری نگاہ سے انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس امپورٹنٹ کلین ممبر ایزیوڈو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے فنرل پہ یہ سب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کونکو سے ایکسیڈنٹلی ایک ایزیوڈو کے بیٹے کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو تب ان کی کمیونٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو ایگزائل کر دیا جائے 7 سال کے لیے۔ پھر وہ 7 سال کے لیے اپنے مدر لینڈ مبانٹا میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی عرصے کے دوران گورو نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا، ان کی سوسائٹی پہ، ان کے گاؤں، ان کے تمام ولیجز پہ قبضہ کر لیا، اور ان کو کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذہب اپنائیں۔ ان کے مذہب کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ بہت ہی پرانا دقیانوسی خیالات کا ہے، آپ ہمارا کرسچینٹی اپنائیں۔ انہوں نے لوگوں کو کرسچینٹی کی دعوت دینا شروع کر دی اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف قائل بھی کر لیا، اور انہی لوگوں میں کونکو کا بیٹا نوئے بھی شامل ہو گیا۔ اس نے بھی کرسچینٹی اپنا لی۔ وہ پہلے ہی اپنا مذہب نہیں پسند کرتا تھا، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں پسند کرتا تھا، اپنے باپ کو، اپنی فیملی، کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، پھر اس نے کرسچینٹی ہی اپنا لی۔ پھر 7 سال پورے ہو گئے، کونکو نے بہت ہی مشکل سے یہ 7 سال کا عرصہ گزارا۔ پھر جب وہ واپس اپنے لینڈ آیا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں صرف گورو کی حکومت ہے، اور مسٹر براؤن ایک مشینری کا یہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے ان کے گاؤں کو بہت ہی سنوارا، بہت ہی چینجز لائے اس کے اندر۔ اس نے کافی سکولز بنائے، روڈز کو ٹھیک کیا، ہاسپٹلز بنائے، اور کافی فیسیلیٹیز بھی دی، اور لوگوں کو بھی وہ اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ کونکو جب واپس آتا ہے تو وہ یہ ساری صورتحال دیکھ کے بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ ان 7 سالوں میں اتنا کچھ بدل گیا۔ اور پھر تھوڑے دنوں بعد مسٹر براؤن کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور ان کی جگہ ریورنڈ سمتھ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان کے ولیج میں، جو کہ مسٹر براؤن کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بہت ہی خڑوس انسان اور بہت ہی اسٹرکٹ تھا۔ آئے دن اس کی لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ وہاں کے ولیجرز کو اس کا بیجا دخل اندازی کرنا بہت ہی برا لگتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی ریورنڈ سمتھ کے ساتھ بہت ہی بری لڑائی ہوئی، جس کے بدلے میں انہوں نے اس کا ایک چرچ، کرسچنز کا ایک چرچ جلا دیا۔ ریورنڈ سمتھ نے ڈسٹرکٹ کمشنر کو کمپلین کی، اور اس نے ان سب ولیجرز کو بلا لیا اپنے آفس میں، اور ان کو سزا دی، اور ان سے لون لینے کا حق بھی چھین لیا، اور الٹا ان سے فائن لیا، اور ان لوگوں کو اس کی حرکت پہ بہت ہی غصہ آیا۔ ڈسٹرکٹ کمشنر نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن وہ لوگ سوچ رہے تھے، پہلے تو وہ فائن دینے کا سوچ رہے تھے، لیکن ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ نہیں، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ہم ان کو فائن نہیں دیں گے بلکہ ہم الٹا ان سے لڑائی کریں گے۔ کونکو کو بھی بہت ہی غصہ تھا۔ ابھی وہ لوگ جا ہی رہے تھے کہ وہاں سے کورٹ سے ایک میسنجر آتا ہے، کونکو بنا کچھ سوچے اس کا مرڈر کر دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کی کمیونٹی کا بندہ، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ اسی وقت وہاں ساری پولیس آ جاتی ہے، اور کوئی بھی کونکو کو نہیں بچانے آتا اس کی کمیونٹی کا بندہ۔ اس کو یہ دیکھ کے بہت ہی حیرانگی اور افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اتنا کچھ اپنے ان لوگوں کے لیے کیا، لیکن یہ اب اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے، تو اس نے بنا کچھ سوچے جا کے اپنے آپ کو اس نے سوسائڈ کر لی۔ پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ ان میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی سوسائڈ کرتا تھا پھر اس کی باڈی کو بھی یہ ٹچ نہیں کرتے تھے، اور اتنے میں وہاں ڈسٹرکٹ کمشنر بھی آ جاتا ہے۔ وہ یہ آ کے دیکھتا ہے کہ وہاں اس کی ایک باڈی لٹک رہی ہوتی ہے، اس نے سوسائڈ کر لی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کے پاس نہیں جاتا۔ وہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر بولو ہمارے میں یہ ہے کہ کوئی اگر سوسائڈ کر لیتا ہے تو ہم اس کی باڈی کو ٹچ بھی نہیں کرتے، اس کے پاس بھی نہیں جاتے۔ تو وہ اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، وہ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ نائجیرین پیپلز پہ ایک بک لکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو یہ اپنی بک میں لکھ لیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہماری کہانی کا ہوتا ہے دی اینڈ، ہمارا ناول اینڈ ہو گیا تھا۔
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.